ایک تو رہے قریب قریب بڑے قاف سے، وہ تو رہے نزدیک کے معنی، ایک رہے چھوٹے قاف سے قریب قریب، یعنی تکلیف میں آ جاؤ، تکلیف میں آ جاؤ۔ ہاں تو متحرت بلاؤں قریب قریب کرا، تکلیف میں بلاؤں، اور بہت سے بیچارے قریب قریب ہی کہیں ہیں، یہ تو مولانا سے لگ رہا ہے عالم کلام کلام تو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگ عزیز ہو، اللہ رب العالمین نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی شکر گزاری کا بھی حکم ہے، اور شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اور ناشکری سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ تو میوات کے لوگوں نے شکر گزاری کی تھی علماء کی تعظیم کے اعتبار سے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو مولوی سمجھ کر ان کی بات کو تسلیم کیا تھا، تو اسی ایک مولوی کی بات پر اللہ رب العالمین نے میوات کو کتنا نوازا کہ پوری دنیا کے اندر میوات کا نام مشہور ہوا۔ حالانکہ خود مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ میں 62 سال بعد لگے۔ آپ کی عمر 62 نہیں تھی اس وقت، تبلیغ کے کام کو چلتے چلتے 62 سال ہو چکے تھے۔ 63ویں سال میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا داخلہ ہوا ہے، تبلیغ میں انٹری ہوئی۔ جو یوں کہے نا مولانا الیاس بانی تبلیغ، یہ جھوٹ ہے ایک بہت بڑا، جس سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں بعض وقت ہوتی ہیں، مگر وہ ان کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں ہوتی پھر بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جیسے ہمیں دنیاوی اشیاء میں، دنیاوی نعمتوں میں کامیابی نظر آتی ہے ہم سب کو، حالانکہ ہے نہیں، اس کا یقین بھی ہے اور یقین کرنا بھی چاہیے۔ کامیابی کس چیز میں ہے بھائی؟ جی بتا دیں، جتنی جو جانا اتنی بتا دیں، کوئی تقریر تھوڑی ہے، کوئی یہ تو ایک مذاکرہ یاد دہانی ہے۔ کامیابی دین میں ہے، اور دین نہ ہمارے اڑوس پڑوس میں، نہ ہم دین کے پڑوس میں۔ ہم تو دین سے ایسے بھاگیں بہت تیزی سے، دور دور بھاگیں دین سے، گھیر گھوٹ کے لائے جاویں دین کی طرف، پھر بھاگ جائیں۔ بعض وقت گشتوں میں نہیں دیکھتے، گشتوں میں لاویں گھیر گھوٹ کے، کتنے اہتمام سے فضائل گشت بیان کر کے جاویں، پھر دعا کریں، پھر نکلیں، اور پھر اصول آداب کی رعایت کرتے ہوئے بڑی مشکل سے پٹا وٹا کے لاویں مسجد پاس سے، پھر بھاگ جائیں۔ یعنی کتنی محنت کریں لیکن پھر بھی بھاگ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین سے محبت نہیں ہے ہمیں۔ ہم میں کا ہر ایک آدمی اپنا اپنا مواخذہ کرے، سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ میں دیندار ہوں یا دنیا دار ہوں، اپنا پتہ چل جائے گا۔ کسی کو نہ بتانے کی ضرورت ہے کہ صاحب فلاں آدمی یوں، فلاں یوں، فلاں یوں، کسی کی نہیں، خود ہم اپنی ذات سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب میوات والوں نے شکر گزاری کی تھی ایک مولوی کی بات کے ماننے پر، تو اللہ رب العالمین نے میوات کو نوازا۔ لیکن آج وہی میوات علماء سے کتنی دور ہے، اتنی دور ہے، اتنی دور ہے کہ نہ علماء کے پاس جاتے ہیں، نہ علماء کو اپنے پاس آنے دیتے ہیں، نہ بٹھاتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں۔ ویسے کہنے کو سب یوں کہیں نا جی ہم تو کوئی دور نہ، علماء سے بالکل قریب ہے۔ اب یہ جماعت کون سے حلقے کی جماعت آپ کی؟
9 हल्के की। 9 के हल्के में कुछ भी अगर नहीं तो कम से कम 3-4 हज़ार उलमाए किराम होंगे, कम से कम। वैसे बता रहा हूँ अंदाज़, कोई गिनती नहीं मुझे। लेकिन हफ्तावारी जोड़ में कितने रहे भैया? आप में से तो कोई जावे वहाँ? है कोई मास्टर प्लान का मारा हुआ? नहीं, मास्टर प्लान की जद में आया हुआ कोई नहीं आप में। अब आप में ऐसा आप तो लग रहे हो कुछ कुछ ऐसे जोड़ में जाता हो या सो जाता हो, बैठ के उन जाकर बजाता हो है? आपको 20वां हल्का, चल 20वां सही। 20वां हल्का में जितने भी अफराद रहे आपके, उन अफराद में उलमा कितने रहे हैं? काफी। वो आवाम से ज्यादा रहे कम रहे जो हो रहे हैं जोड़ में? थोड़े रहे। वैसे कड़क लगा रहा हूँ। हमारा पुराना हल्का है, पुराना हल्का में कभी कभी जावे हम भूले भट के, कोई इत्तेफाकन पहुंच गया, वैसे इरादतन न जाए, इरादतन तो बचने चाहें, वैसे जहाँ भूले भट के जब हम वो देखें वहाँ ले दे के वही अब्दुल रशीद अब्दुल्ला और सईद, सईद अब्दुल्ला अब्दुल रशीद, अब्दुल रशीद सईद अब्दुल्ला, चानू गिन ले, चानू गिन ले, चानू गिन ले। अब साहब भाई हमारे हल्के में कौन आवे उलमा पुराने से? कोई 3 ही तो, चार तो गिन ले, अब्दुल्ला अब्दुल रशीद मुफ्ती सईद, चानू गिन ले, मुफ्ती सईद अब्दुल्ला अब्दुल रशीद, चार अब्दुल रशीद अब्दुल्ला मुफ्ती सईद, बस ये। जबकि हमारे पुराने हल्के में तकरीबन 3500 उलमा है, 2-250 हमारे कुनबा में ही पुराना हल्का 2-250 उलमा, एक भी ना जाए। अब ना जाने की वजह क्या? हर एक के पास अलग अलग वजह है। और कितने हल्के में बात में अतम स्रोत तो जाए जानती मुजाकरे में कहीं मरकज में अगर मौलवी दाऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात होते और तुम चिल्ला पूरा करके जाते, और जब मौलवी दाऊद साहब तुमसे पूछते जब पतो का क्या तुम करा इतने खीर गचकाया हो तो नो कहते जब धैर्य देने हैं। हाँ, एक बार 20 लोग जलसा में खड़े जब तक हजरत जी तशरीफ लाए ना है, अब वहाँ देखिए कोई मेहरबानी दूध पिवारी हुई खड़े हो यार नुको उठनी बोता बैठ के पिवा ले। अब सब नु देख रहे कह का रहा है अनु को उठने ना बैठ रहे गए ये बोता बैठ के पिवा ले। वो खड़े हो पिवारी हुई तो मेहरबानी दूध भी चाहिए, वो देखनी चाह रही होगी हजरत जी मैं भी देख लूँ। तो मौलवी दाऊद साहब का मिजाज ऐसा था, अल्लाह उनको गरीब रहमत फरमाए। कितने जावे उलमा नहीं जाते, उनके वजूहात अलग अलग। तो कितने हल्के हैं? 18 देखे हम ना पता का। ये भी हमारी मेवात में दावत और तबलीग के हल्के कितने हैं? ये पता ना ऐसे लगे हम मेवात के ना हो है ना। हमसे अगर कोई पूछ ले कोई बाहर का कहीं का भी कोई भी कि त्यारी मेवात में तबलीगी हल्के कितने, जब कहा बताएंगे हम है? क्या चिल्ले लग गया आपका पूरी जिंदगी में? अजय ना है 3-4 लग गए आपके बदरू है जी। दूसरी बार लगा रहा हूँ, दूसरी गलती हो रही आपके बदरू। आप तो घने बदरू लग रहे हैं, घने चिल्ला चढ़ा रखे होंगे। फिर भी अंदाजो 10-20 कोई ध्यान ना, एक भी ना लगो नुमान। अभी नमाज पढ़ी ही बितर की क्या रकात पढ़ी इमाम साहब ने? 3 जग नू पता ना हो मेरी रकात क्या पढ़ी इमाम वक्त नमाज का है भाई। मसला भी तो यही है, हम नमाज पढ़ रहे हो और शक पड़ जाए कि मैंने क्या कहा, तो उसमें मसला ये है कि अब आप जन्ने गालिब देखोगे, अपना गुमान दिल में ख्याल घुमाओगे अब क्या हुई होंगी, 3 हुई होंगी 3 होगी भाई, 4 को गुमान होगा 4 होगी, और बोलने की आदत सी हो तो फिर जो गुमान में आ जाए वही होगी देगी। तो ये रहे मतलब वो तकरीबन 18 हल्के हैं हमारे। 18 हल्के में एक भी आलिम जिम्मेदार नहीं है हल्कों में, मौलवी सब मास्टर पिलाते। तो मैं तो इसे समझता हूँ उलमा की नाशुक्री कि कौम को उलमा से इतना दूर कर दिया गया कि उलमा पास भी ना आ जाएं। फिर जब हम उनसे कोई बात आती है मुज़ाकरा तो पता है क्या करें? अरे लोग जुड़े ना तो हम क्या करें भाई?
یہ جواب، یہ کوئی جواب نہیں ہوتا۔ شرابی کے پاس 10 بار چلے جائیں گے، ایک عالم کے پاس نہیں جائیں گے دعوت دینے، مذاکرہ کرنا یا اس کو بتانے، یاد دہانی کرانے، کہیں جوڑ ہے تو اب بالکل اس کے پاس چلے جائیں گے۔ جو مسجد کے پاس نہیں جاتے 10 بار چلے جائیں گے، لیکن عالم کی خدمت میں نہیں جائیں گے۔ جو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے، ملفوظات میں لکھا ہے کہ علماء کی خدمت میں ضرور جاؤ، جہاں بھی جماعت جائے تمہاری تو وہاں علماء کی زیارت کے لیے ضرور جاؤ۔ موسیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ علماء کی زیارت کو عین عبادت سمجھو، موسیٰ صاحب فرماتے ہیں۔ لیکن کچھ نہ، دعوت ہوگی کہ نہ ہوگی، ٹھیک ہے چل ہو، بس 4 گھنٹے 3 گھنٹے کی تعلیم ہوئی نہ ہوئی بس ٹھیک ہے، جماعت میں تو اللہ کا راستہ، یہ دین نہیں ہے۔ اور یہ شکر گزاری بھی نہیں۔ شکر گزاری تو ایسی ہو کہ اللہ کی ہر نعمت کی شکر گزاری۔ ایک بادشاہ گزرا نا محمود، اور اس کا غلام گزرا ایاز۔ تو ایاز کو چند دن آئے ہوئے تھے محمود کے دربار میں، اور مقام محمود کی نظر میں اس کا بہت زیادہ، اس کو بالکل قریب بٹھا ہوا۔ اب جو اور وزراء تھے، عمرا تھے، جو اور اس کے کارکن تھے، ان کو اس بات سے ہوتی تھی تکلیف کہ یار کل کا آیا ہوا ہے، دیہات کا گاؤں کا آیا ہوا آدمی ہے، کوئی شاہی خاندان سے بھی نہیں ہے، اور پھر بادشاہ اس کو اتنا مقام کیوں دیتے؟ بادشاہ اس کے ہنر، اس کے عقل، اس کے ادب، اس کے احترام سے اتنے متاثر تھے کہ اس کو اپنے بالکل قریب بٹھاتے تھے۔ تو ایک روز وزراء نے کہی دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ گاؤں دیہات کا آدمی ابھی آیا ہے چند دنوں سے، اور ہم خاندانی آپ کے وزیروں کے وزیر ہیں، اور خاندانی عمرا چلے آ رہے ہیں، آپ اس کو بالکل قریب رکھتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں کسی وقت میں جواب دیں گے اس کا بھی۔ ایک دن بادشاہ فرصت میں، تو بادشاہ نے ایک پھل منگایا بہت کڑوا، اور منگانے کے بعد میں اس کی خاص کرائی، خاک بنوائی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اور سارے وزیروں کو ایک ایک دیا، کھاؤ شروع کرو۔ اب جو انہوں نے کھایا تو وہ کڑوا پھل، اور اتنا کڑوا کہ کھایا نہ جائے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو بہت زیادہ کڑوا ہے، کھایا نہیں جاتا، پھینک دیا، سب نے تھوک دی۔ اور ایاز جو وزیر، وہ غلام تھا، خادم تھا، وہ کھٹا کھٹ اسے کھاتا رہا۔ لوگ کہنے لگے، سمجھنے لگے کہ آج اس کی پول کھل جائے گی کہ ہاں واقعی دیہاتی ہے، آج بادشاہ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز، یہ تو بتا رہے کڑوا ہے پھل، اور آپ اس کو بڑے سکون سے، اطمینان سے، بڑے شوق سے کھا رہے ہیں۔ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی اتنی ساری نعمتوں کو مزے لے لے کر ہم کھاتے ہیں، وہ ساری مزیدار ہوتی ہے۔ آپ کے ہاتھ سے اگر یہ کڑوی نعمت ملی ہے تو یہ آپ کے ہاتھ سے ملی ہے، ہم تو اس کی قدر، میں تو اس کی قدر کر رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ سے آئیے بھلائی سے میں تھوکوں۔ تو یہ سارے کے سارے پھر حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم میں اور اس میں کتنا بڑا فرق ہے کہ تم نے ہماری ہاتھ سے دی ہوئی نعمت کی ایسی ناقدری کی کہ اسے زبان پہ رکھ کے تھوک دیا، پھینک دیا، تسلیم ہی نہیں کیا تم نے، اور ایک سے دیکھو اور اس کا خیال دیکھو۔ یہی حالت ہماری اور آپ کی، ہم اللہ کی کروڑہ نعمتوں کو روزانہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں جو مرض یا مزاج کے خلاف کوئی بات آئی فوراً ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ من میں آئے روزے رکھ لیے، من میں آئے نہیں رکھے، من میں آئے نماز پڑھ لی، من میں آئے نہیں پڑھی، من میں آئے اللہ کے راستے میں نکل لیے، من میں آئے نہیں نکلے، من مرضی جو چیز اچھی لگی چل رہی، نہیں لگی اچھی یا من نہیں کیا تو پھر ان عمرا اور وزراء کی طرح سے ہو گئے جیسے محمود کے وزیر۔ لیکن بادشاہ کو ان وزیروں کی کوئی قدر نہیں، ایسی اللہ تعالیٰ کو بھی ان بندوں کا وہ وقار نہیں ہے جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد پھر اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہ کرے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے میں بڑھاؤں گا۔ آدمی جوانی کی قدر کرے، شکر گزاری کرے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے رکھتا ہے۔
بڑھاپے کی قدر کرے تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اس کو جو ہے باقی رکھتے ہیں، کیونکہ مرنے کو تو ہمارا کسی کا جی کرتا ہی نہیں، چاہے بالکل قبر میں پاؤں لٹک رہا ہو پھر بھی آپ بچا لو بھائی بچا لو، پھر بھی یہی ہے مرنے کو طبیعت کسی کی نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے نہیں کرتی کہ مرنے کے بعد کی ہم نے کوئی تیاری کری نہیں رکھی، ہمیں پتہ ہے کہ مرتے چھوٹا بجنا ہو، دورمٹ تیار جاتے ہی بجے گا، جو پڑھا ہے نا وہاں میں روزانہ حدیث میں سنا ہے کہ ایک فرشتہ ایسے گرج مارتا ہے کہ 70 ہاتھ زمین میں مردہ دھس جاتا ہے، خوب پڑھتے ہیں خوب سنتے ہیں، لیکن اس اژدہا سے جو پھونکار مارے گا اور اس ہتھوڑے سے اس درمٹ سے اور اس فرشتے کے ان ناخنوں سے جو 70 ہاتھ زمین میں سے کھود کھود کے نکال لیں گے، کبھی بچنے کی کوشش نہیں کرتے، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بھئی ہمیں قبر کے لیے تیاری کرنی، سوچ آتی نہیں، بچنے کی سب سوچتے ہیں کہ بچے رہیں، لیکن ایسے بچے رہیں کہ اللہ ہم سے راضی رہے، ایسے نہیں سب کوئی کوشش کرتا ہی۔ تو محمود نے ان وزراء سے یوں کہا کہ دیکھ لو تم فرما بردار ہو میرے زیادہ، یہ فرما بردار۔ اس کے کچھ دن کے بعد میں پھر بادشاہ نے کہا کہ اچھا ادھر آ جاؤ سارے وزراء، سب کو بلا لیا، بلانے کے بعد میں ایک بہترین ہیرا وہ دکھایا، دیکھو یہ کتنا قیمتی ہے، بھائی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ پھر ایک وزیر کو دینو کو لئی سے ہتھوڑا لے اور یہ لے تھوڑی سے، اب وزیر نے جو ہے عاجزی انکساری کی کہ حضور میں اتنا بڑا نقصان آپ کی حکومت کا کیسے کر سکتا ہوں، ارے نہیں تھوڑی سے، نکے جی مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، نہیں تو دوسرے وزیر کو دیا، تیسرے کو دیا، ایسے ہی دیتے دیتے ایاز کا نمبر آیا کہ ایاز جی حضور یہ ہتھوڑا اٹھا یہ لے ہیرا، انہوں نے ہتھوڑا اٹھایا، ہیرا رکھا، دھڑاک سے مارا اس میں ایک ہتھوڑا، ہیرے کے ریزے ریزے ہو گئے۔ وزیر یہ سوچ رہے ہیں کہ آج تو جو ہے بادشاہ اس کو اپنے دربار سے بھگا ہی دے گا کہ انہوں نے کروڑوں اربوں خربوں کا نقصان کر دیا بادشاہ کا، ایک ایک ہیرا قیمتی ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز تو نے کچھ سوچا نہیں اسے توڑتے ہوئے؟ حضور میں کیا سوچتا، آپ کا ہتھوڑا، آپ کا ہیرا، آپ کا حکم، تو میں ہیرے کی قدر کرتا یا آپ کے حکم کی قدر کرتا؟ میں نے تو یہ سوچا کہ اگر میں ہیرے کو چھوڑتا ہوں تو بادشاہ کا حکم ٹوٹتا ہے، اور بادشاہ کا حکم چھوڑتا ہوں تو ہیرا ٹوٹتا ہے، تو ہیرے تو آپ کے دربار میں آپ کے خزانے میں بہت سارے ہیں، لیکن بادشاہ تو ایک ہی ہے اور آپ کا حکم میرے لیے اس وقت ایک ہی ہے، تو میں نے تو آپ کے حکم کو پورا کیا ہے، میں ہیرے کو کیا قدر جانوں، میں تو آپ کے حکم کی جانوں۔ تو یہی ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے چاہے کتنے ہی نقصانات اور کتنے ہی دنیاوی جو ہے حرج ہو جائے، لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ لیکن ہمارا مزاج کیسا ہے؟ ہمارا مزاج تو بالکل برعکس، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے بس وہ ہے دین، اس کے علاوہ باقی تو سب ویسے ہی۔ ایک روز مذاکرہ چل رہا تھا، چاند بھائی کی بات آ گئی بیچ میں، اتفاق سے آ گئی بیچ میں، یہ سب آ گئی، تو ایک صاحب یوں کہہ رہے کہ ہمارے حلقے میں چاند سے زیادہ محنتی کوئی نہیں ہے نا، محنتی بہت محنت کرا نا، بھاگا پھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میں نے پھر جماعت دی میوات کی، میں نے پھر ان کو مثال دی، میں نے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کھیت ہے نڑاوا ہے، تو نڑائی میں بعض کھیتوں میں سے تو گھاس ہے دوبے اکھاڑے، اور بعض میں سے وہ ہو جاوے نہیں گیہوں سے اوپر ہو جاوے جئی وہاں اکھاڑے، اور بعض میں کاوڑے نے اکھاڑے، اور بعض میں سیہوں سے نے اکھاڑے، بعض میں پہلے چٹری مٹری ہو گئی وہاں اکھاڑے، تو نڑاوے جو کھیت ہے۔ تو اب ایک مزدور لایا، کوئی نہ کہ کھیت نڑوانا بہت بالکل نڑا دوں گا چلو، اب مالک بھی نڑانے لگا اور وہ مزدور بھی۔ اب مزدور نے کیا کام کیا، دھڑا دھڑ بڑی تیزی کے ساتھ مالک سے ابھی ایک کیاری ایک پیر یا ایک کیا وہ ہرائی بھی نہ لی، اور وہاں آدھوں سے کھیلا نلا کے اور نکے جی ہو وہ کام۔ اب وہاں بھائی مالک بڑا خوش کہ بھائی بہت اچھا ملازم ہے میرا، آدھوں سے کھیلا نلا دیا نا تھوڑی دیر، اور جو نڑائی کے اس نیارے لائے وہ نیار سو آ کے کھانے والے ڈھور بھی خوش۔ اب جب وہ نڑائی ہو آ چکی اور جب فصل کٹنے کا ٹائم آیا
اب جب دیکھی جہاں جہاں مزدور نے نوائی نا وہاں جتنے بھی گہرے گہرے سے جھنڈے گیہوں کے سارے اکھاڑ لیے ون، خالی چٹری مٹری سیہوں اور جئی پئی چھوڑ دی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب روز بھینس لوگ پکی ہوئی بالن نے اور چبینی بالن نے لالا کے جھنڈن لا کھوا گا تو بھینس بھی خوش، اور دور سے مالک بھی دیکھ کے خوش کہ دیکھ صاحب کتنے سارے نرائی کے نعرے لے آیا۔ تو من کی کی مثال تو ایسی ہے، پھوڑ ماری ڈولے گو۔ مالا بدھا میں ایک باب لکھا ہے حاجی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جب اس باب کو دیکھتے ہیں تو بڑا عجیب معاملہ ہے، اور وہ سارے معاملات ہمارے آپ کے سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے عقائد کے تعلق سے کہ بعض آدمی لوگوں کی نظر میں مسلمان نظر آتا ہے لیکن وہ کافر ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ بعض آدمی اپنی بیوی سے بھی زنا کرتا ہے۔ اب عجیب بات ہے نا، بیوی سے زنا، بھائی بیوی سے زنا تھوڑی، بیوی سے ملنے میں ایک بڈھے کی بتاوا نکوا نے سن لی، اگر بیوی سے ملنے میں ایسا سمجھے اللہ کے راستے میں ایک کوٹھا تیار کر دے ہو۔ اب کہہ رہا بتا بڑھیا سے نہ سن رہی کہ ہاں نکان آ رہی ہے کوٹھا چن لے، وہ بڑھیا کہہ رہی ہے بس بڈھے سے نکوا دن تو نکارو ایک کوٹھا کا ثواب مل جائے گا، آنا رہو کو لو نو کیسے نو کوٹھا چن لے، نو کوٹھا نوئی چن جاوا گارو ہے نہیں کوٹھا چنے گی تو گارو تو نمڑو پڑو، ہاں کوٹھا کا ہاتھ چنے گی۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ بعض آدمی بیوی سے ملتا ہے اور زنا کرتا ہے۔ اب اس کی تشریح علماء نے بتائی تھی کہ بعض وقت زبان سے کلمات کفر نکل گئے ہوتے ہیں، اور کیسے ہوتے ہیں وہ کلمات کفر؟ مالا بدھا میں لکھا قاضی ثناء اللہ صاحب نے کہ تم کسی سے بات کر رہے تھے اور تم نے یوں کہا کہ دیکھو میں دین کی بات سنا رہا ہوں، اور سامنے والے لوگوں کی یہ بات چھوڑ تو دین کی ویسی بات کر، فقط کفر، یہ لکھا ہو یہ کافر ہو گیا کہ اس نے دین کی بات کو تو یوں کہہ دیا اسے چھوڑ تو دین کی، تو اپنے وہ کام کی بات کر جو کرنی ہے ہماری، اسے چھوڑ دین کی بات کر، فقط کفر۔ ثناء اللہ تعالی فرماتے ہیں مالا بدھا میں کہ اس نے کفر کر دیا، اب اس کا نکاح بھی ختم اور ایمان سے خارج۔ اب رمضان کا مہینہ کسی نے کہہ دیا کہ صاحب روزہ رکھ لے گا، ارے نکا ہم پہ نام حکم روزہ بھائی، نعوذ باللہ سے یہ کافر ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ بعض آدمی اپنی بیوی سے بھی زنا کرتا۔ تو ہم عقائد کے معاملے میں نہ تو علماء کے پاس بیٹھتے ہیں اور نہ اہل علم سے ہم کچھ پوچھتے ہیں، نہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ ہم تو اہل علم سے بھی پوچھے بھی جب ہے، جب 25 طلاق دے دے جب تو سوچے گا اب مسئلہ پوچھ لیں تھوڑا سا، بس بنا حلالہ چلے کام نہ چلے۔ ابھی رمضان میں ایک عورت آئی، سوتے سوتے تو ویسے جگوایا اس نے، فجر کے بعد میں سوتے ہوئے جگانا ایسے سمجھے کوئی سانٹا مار دے ہو، اتنی تکلیف سے ہو ہے۔ اب جب جاگا تو میں نے کہا کیا بات ہے، اسے کیا پریشانی پوچھا، ایک بچے نے بتایا کہ ایک بچے کا داخلہ کروانا ہی ہے۔ من کے بڑا شوق ہے تو رمضان میں بچہ لائی پڑھوانا۔ اب ملا جی بھی کوئی کم تھوڑ رہے ہیں، من ٹھیک ہے حافظ جی کہہ دے ان کا فارم بھر دے، من کہہ دیا حافظ جی کہلوا دے۔ اب وہ کو فارم الگ پھٹا پڑا کچھ بیچاری کو تو اور فارم بھروانا ہو، اس بہانے سے بلا رہی دفتر میں آ جا، میں بیٹھ کے مسئلے میں پوچھ لوں یا ایسے بلا رہی چاہیے۔ تو پھر دوبارہ بچہ نو کہ وہ تو کہہ رہے ہیں نا مول صاحب ہی بلا دے، من کے ہوا یہی بلا لیتے بیچاری، اور بلا لی ویسی بیچاری پردے میں گیٹ کے پہ۔ اب کہہ رہی ہے نو کہ جی میرا آدمی لڑائی ہو گئی سحری کے ٹائم پہ، اور سحری کے وقت اس نے مجھے جو یوں کہہ دیا کہ تجھے 3 طلاق۔ من کی پھر اب اور کیا کہلواوے تھے، اور کہہ دی پڑ گئی۔ اب وہ سوچ کے آپ پھر اور بنا رہی ہے کچھ ہو، پھر کہہ رہی ہے نو کہ جی لڑائی ہو رہی ہے ہماری، لڑائی میں کہی، من کی لڑائی چھوڑ جا خوشی میں کہی ہو، پڑ گئی ہو تو نکو لڑکی کے لیے کہہ رہا تھا نکو تو اس کو نماز کے لیے کہتی نہیں، اور یہ نماز بھی نہیں پڑھتی روزہ بھی نہیں رکھتی لڑکی، اور میں تجھ سے تو آج کے بعد کہوں گا نہیں نماز کو کہوں تو 3 طلاق۔ من کیا اب دوسری بات بتا دی، من کا بھی ایک کام کر ان سب باتوں کو لکھ کے لا، جب میں لکھ کے اس کا جواب دے سکوں۔ اب تو تھوڑی دیر بعد بدلتی رہے گی، میں کہاں تک اتنے مسئلے بدلوں گا،
پھر لکھوا کے لائی باہر حافظ صاحب کے پاس جا کر کہ میرا آدمی نے یوں کہا مجھ سے کہ اگر تو نماز نہیں پڑھے گی تو میں طلاق دوں گا. اب یاد آئی لکھوا کے باہر. من گیا میں کوئی کچھ نہ پڑے من گیا ایسا کر اب تو جس نے یہ سب کچھ کیا ہے نا اسے بھیج میرے پاس تو مت آ. اس سے میں حلفیہ بیان پوچھوں گا قسم لے کر کہ اس نے کیا کہا کیسے کہا نہیں کہا وہ بتائے گا. سر لوگ اگر پڑھ گئی ہوئی تو وہ کہہ رہی مجھ سے پڑھ گئی ہوئی تو من پڑھ گئی ہوئی تو پھر حلال لوگ ایسے تھے ایک بار اور کروا دیا اس نے حلال ہے من کے تو سب کاموں کو سر کرو کہ جب آئیے یہاں میرے پاس میں کچھ چلی جائے یہاں سے اسے ہی بھیج دو میرے پاس. تو مسائل کو بھی علماء کے پاس جب چلیں حلال ایک بار تو کروا چکے ہیں جب دوبارہ نمبر آؤ جب جائیں پوچھ. پہلے ایسے نہ عقائد کے بارے میں پوچھتے نہ مسائل کے بارے میں پوچھتے نہ علماء کرام سے تعلق رکھتے نہ اپنے بچوں کو اہل علم بناتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو یہ سوچیں گے مولوی بنائیں گا تو ملے گا کیا وہی مسجد میں جو کچھ ملے. حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد کا امام ہی بنے. عالم ہو وہ زمیندارہ کرے تب بھی انشاءاللہ خیر آئے گی. عالم ہو وہ تجارت کرے عالم ہو ملازمت کرے عالم ہو مداریات کرے کچھ بھی کرے لیکن وہ عالم ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس عالم کا سونا بھی پھر عبادت میں شمار ہوتا ہے. تو آپ میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا بچہ سو رہا ہو اور فرشتے اس کے لیے سوتے سوتے میں بھی ثواب لکھ رہے ہوں. نہیں چاہتے بھائی سب چاہتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو اس لیے بعض آدمی تو ایسا ہے کہ نرائی میں دیکھے کو خوب نرا تو ڈول رہو لیکن نو پتنا کتنے پیٹر میں کہا رہو ہاں وہاں نہ دیکھ رہو لیکن دوسرے نو دیکھو گے یار ہی سو چلتے ہو تک نرا گو. تو بعض لوگ تو ایسے دین کے نقصان کرنے پہ تلے پڑے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی کے لیے مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی لاہور میں. حضرت جی نے اپنی کارگزاری سنائی. یہ تھا ہمارے اکابرین کا دستور حضرت جیوں کا. وہاں الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہاں یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہاں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان تین حضرت جیوں تک یہی دستور رہا اور یہی حکم ہوتا تھا کہ علماء کے پاس جاؤ جہاں بھی جماعت جائے وہاں لوگوں سے پوچھو یہاں کوئی عالم ہے پھر ان عالموں کے پاس جاؤ. اب ان علماء سے مسائل بھی معلوم کرو اور ان سے اپنی کارگزاری سناؤ کہ حضرت ایسے ایسے کام کیا ہم نے اس میں ہماری کوئی اصلاح فرما دو. اب اس میں کچھ وہ بتاؤں تو اسے مان لو یوں مت کرو گی تو یا ٹائم نہ لو یا چھوڑ. ہمارے یہاں کیا ہے نقصان لگو مولوی ہاں پھر تو صحیح ہے. اور میں تو اس وقت یوں کہتا ہوں چاہے میں غلط کہہ ہوں یا صحیح ہوتا اللہ معاف فرما مجھے. اس وقت دو جماعتیں ہیں سیاست میں کچھ بھی کر جاؤ بی جے پی میں چلے جاؤ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی کیس لگے گا اور سماج میں کچھ بھی کر لیو تبلیغ میں گھس جاؤ بس. اب کوئی تم پہ کوئی رکاوٹ نہ پھر چلہ لگایا ہڑپ کر لے 4 مہینے لگایا ڈنڈی مار لے 3 دن لگایا اور کچھ بھی ککرم کرتا ہے بھائی جماعت کو ساتھی کوئی ساتھی. تو یہ دو ترتیب چل رہی ہے میری نظر میں تاج کر. اب باقی اللہ مجھے معاف فرمائے ہو سکے میری کج فہمی ہو کچھ بھی کرو ان دو چیزوں میں گھس جاؤ بس چھٹی بات کچھ. اتنی بڑی میوات 18 حلقوں میں ایک بھی عالم ذمہ دار کیوں نہیں ہے دعوت تبلیغ. تو علماء سے امت کو اور کتنا کاٹا جائے گا. یہ علماء کی ناقدری اور ناشکری ہے. جو جہاں مسلمان ہیں وہاں علماء کرام سے اگر رابطہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں معلوم فرمائے کہ ایک مولوی کی بات ماننے سے تم پوری دنیا میں چمکے اور جب تمہارے خطے میں ہزاروں علماء ہو گئے جب تم علماء کے پاس پھٹکے بھی نہیں علماء کی زیارت بھی نہیں کی تم علماء کو پاس بھی نہیں بٹھایا خود بھی پاس جا کے نہیں بیٹھے. تو اس لیے علماء کرام کی قدر کی جائے. اگر علماء نہ ہوں گے وہاں صاحب فرما رہے تھے ایک بات کہ تم جتنے بھی ہو ماسٹر حضرات یہ الفاظ سے بڑھا کہ تم نے ساری دنیا کو خوب دعوت دی اور ساری دنیا پھر دعوت کو تسلیم کر کے تمہارے پاس آ گئی. اب مسائل انہیں کون سکھائے گا؟ علماء. قرآن کون سکھائے گا؟ علماء. تجوید کون بتلائے گا؟ علماء. اور ان کی اصلاح کون کرے گا؟ علماء. تم تھوڑی کرو تم تو صرف دعوت دے سکتے ہو. اور نڑائی بھی ایسے کرنی ہے کہ پیڑ نہ ٹوٹے. اگر ایسے نڑائی کی گہرے جھنڈ گیہوں کے اکھاڑ لیے تو نڑائی کا تو صاف کر دے معاملہ. ہاں لیکن مالک خوش کر دے صاحب ہی تو ہوتا پورے حلقے میں تہلکہ مچا دے بھائی صاحب اتنی جماعت نکال دی
इतने चिल्ले वाले निकल गए और इतने वो। अब हमारे रमजान चल रहा है, रमजान मस्जिद की तरफ क्या है, क्या असर लगाओ, लेकिन शहर के लोग क्या करें, देहाती में धकेल रहे बेचारे, चले जाओ। शहर वाले ना जा समझ रहे शहरी इफ्तारी में। अब जो शहरी इफ्तारी की कुर्बानी न दे सके वो क्या दाई हो सकता, वो क्या दीन की मेहनत कर सकता है? फिर क्या करेंगे, देहाती में धकेलेंगे, हाँ तुम जाओ, हम तो ईद पढ़ते निकलेंगे, हमारी तरतीब यहाँ से। ये सब धोखा है और अल्लाह ताला इन तमाम धोखों को देख रहा है, उसे सब कुछ पता है। तो इसलिए भाइयों, दोस्तों, भाई अजीजों, आज कलामुल्लाह शरीफ मुकम्मल हुआ, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। हर आदमी ये सोचोगा, हर मेरा बच्चा भी हाफिज़ कुरान, मेरा बच्चा भी आलिम दीन, मेरे घर के अंदर भी ये रोशन चिराग हर वक्त रहे, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। जमात वाले भी, गैर जमात वाले भी। बहुत सौ को हमने देखा 25 चिल्ला लग गए, 36 चिल्ला लग गए, नुक बच्चा कह पढ़ा दे, अरे नुक बालक तो ना पड़े, बस मैं ही लग रहा हूँ दीन पे, ये कोई दीन भी ना। ये तो अपनी जात को धोखा देना है, अल्लाह को भी नहीं, किसी और को भी धोखा नहीं देना, खुद अपनी जात। जिस काम को हम भला समझ रहे हैं उस काम में मेरी औलाद क्यों नहीं लग रही? जिस काम को मैं अच्छा समझ रहा हूँ, मेरी होनहार औलाद उस काम के अंदर मेरे साथ क्यों नहीं लग रही? जब कुरान को हम अफजल समझ रहे हैं तो हमारे घर के अंदर कुरान की तिलावत होगी भी। जब हम जो है उलमा को, हुफ्फाज को अफजल समझते हैं तो हमारे घरों में हाफिज आलिम क्यों नहीं? तो इससे पता ही चला कि हम खुद अपनी जात को धोखा दे रहे हैं। सिर्फ कहने को, हाँ भाई आप जान वो बहुत अच्छे मौलवी साहब भाई, बहुत अच्छा, बस इतनी देर, अरे छोड़ तू मास्टर तू छोड़ दे, छोड़ दे, इनको कहा ये तो ऐसी। ये सब क्या है, ये नाशुक्री। और ये बाज़ वक्त कलिमात कुफरिया भी बनते हैं। क्यों? इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जो अल्लाह से डरने वाली अगर जमात है वो उलमा की। ये तो अल्लाह फरमा रहा है और हम लोग कह रहा है मुल्ला जी कहा, इनकी कोई पता ही ना। तो ये क्या हो गया फिर? तो अल्लाह खाजी सनाउल्लाह से अगर पूछते हैं माला बुद्धा के ज़िमन में, तो वो फरमाता है कि आदमी काफिर हो चुका। अब जो काफिर हो गया, अब इसकी न नमाज कबूल है, न इसका रोज़ा कबूल है, न अपनी बीवी से मिल सकता है, मिलेगा तो हराम की औलाद पैदा होगी। इसीलिए उलमा ने लिखा कि बाज़ आदमी अपनी औरत से भी ज़िना करता है। तो ये सारी चीज़ें उलमा के करीब रहकर हासिल हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। एक वाक़या लिखा है, 2 तलबा जा रहे आपस में मुज़ाकरा करते हुए, अब पहुंच के कहीं नहर या नदी के पास और दोनों आपस में बहस कर रहे हैं खुनसा मुश्किल के बारे में। 3 नस्लें होती हैं, मर्द, औरत और खुनसा। मर्द, औरत, छक्का, यूँ कह लो चाहे। अब छक्का में छक्का भी रहे, छक्की भी रहे, तो ऐसे ही उसको अरबी में खुनसा मुश्किल बोल देते हैं और खुनसा भी बोलते ही बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में बहस करते जा रहे हैं, खुनसा मुश्किल की और इनकी। तो वो मशेरा यूँ कह रहा, भाई काय में बहस कर रहे हो तुम? अरे नो खुनसा की बहस कर रहे हैं। नो खुनसा क्या होता है? नुक शक्कर है, खुनसा नुक अच्छा नुक चलो एक चीज़ तो मिली, ला मछली ले जाओ। वो इस खुशी में मछली दे दी। अब इत्तेफाक से उसके पास कोई अजीब मछली आई, उस मछली को वो लेकर चला गया दरबार, शाही दरबार में, कि वहाँ से इनाम अच्छा मिलेगा। अब बादशाह को मछली बहुत पसंद आई। बादशाह ने कहा भाई इसको इनाम दिया जाए, ये बहुत अच्छी मछली आया हमारे पास। अब बादशाह की जो बीवी है ना, अच्छा औरतें बाज तो हुए बहुत मुखैर, लेकिन बाज बड़ी कंजूस हुए। बाज तो ऐसी कंजूस हैं, जब हम कभी उगाई करने जाओगे ना, जब आदमी तो लोग नुक दे दे लो 10 से रेगना लोग हूँ कमा के घर गए 10 से ना, ऐसे कहती जाएगी और पल्ला से लटकाती लटकाती और झट भीतर जाके जब छोटी सी वाल आएगी, जब चूड़ मिलावे वाल आई कूंडी 2.5 सेर की, वो कूंडी से देगी। एक दिन उठावट नंगला दे रही पैर वाली पल्ला मन की हम बर्फ ले रहे हैं या कोई हम सवेरा दिख रहे हैं, तो हम मन की मदद से स्वाए कहा होगा है तो मदद से और पलम लगी ना देख सकते। अब वो गुस्सा भी आ रहा है, अब हंसी भी आ रही। अब गुस्सा तो कर कहा सके भाई, ठीक है अल्लाह के रास्ते में तेरी, और हंसी नुआरी मन दे गया जब हम सफेदा समझ रही है या नो सोच रहे कचरा खान लो ले जा रहे हैं, बर्फ चौसन ले जा रहे हैं, इतने इंतजाम में दे रही है पल्ला में। तो मनवासी में तो है कहाँ की भी नुको कहा लेना नहीं बन बताता है जो ड्राइवर हमारे साथ मियाँ जी हिम्मत उन्होंने घरों मौलसा भी है बढ़िया की है मन भी तेरे बुजुर्ग तो घेवड़ी खाते खाते मर गए, तो यार पाव से नाच तो पका रही है मन ने अनु तू ऐसे गायन बोल रहा हूँ मन मैं सिंगार रहा हूँ जैसे बोल रहा हूँ मैं मन चार बुजुर्ग घेवड़ी से गुजार कर रहे बढ़िया हो गई टायर में। जब घेवड़ी कमल को फूल खिला हुआ में इतनी मोटी घेवड़ी निकला है वो बहुत स्वाद लगे फसफसी सी और पेट से भर जावा समझ एकदम घेवड़ी से गुजारा कर रहे त्यारे बुजुर्ग
है नु ऐसे कह रहा तू ऐसे क्या करें कि मन के 5 से लारी होतला ना आप ले जा अपने दाने में। तो बाज ऐसे मुखैर औरत होते हैं, बाज होते हैं बड़ी कंजूस। और आजकल हमारे मेवन ने तो बहुत बेहतरीन तरीकों सीखो मदरसे हमारे ने पकान लो। पहले तो लिखाई हो गई मैजतल में गाह टैन पे, अब क्या काम करें जब कोई मुल्ला जी नु फलाना मदरसा हाँ नु हमने घर पर कह रहा कि खाली हाथ ना भेजे कहीं माशाल्लाह। अब वो बैरबानी जब वही कोडिस देगी बस फालतू दे वही ना, जब वह ज्यादा कहें जब मसलो बता देगी एनुक तम हिते मुल्ला जी हो तम नु ना जानो मर्द की बिना इजाजत से ज्यादा ना दे सका हम लुटी देगी इजाजत दे रहा के बाद। और ये मर्द ने जो है पहले ही कह रहा कि मैं तो आऊँगा ना उनके साथ, और तो उनने जिसे एक बका दे जो कोना में पटक दे वो गांठे के से ना जाए वह में बकाने सारे मदरसे हमारे चाहे क्या जा। तो बात ऐसे होते हैं। अब ये बादशाह की जो महारानी थी ये भी ऐसी कोई बेचारी मेवनी जैसी, अभी नु कह रही है पता इतनी सी मछली लाया बस आप खाओगे नहीं खाओगे इस मछली को पता नहीं, और आपने 1 तोड़ा हीरों का उसको दे दिया इनाम में। तो बादशाह ने कहा कि हमारी शान के मुताबिक यही था। नुकत अच्छा मैं तोड़ा या वापस ले लो, आप नाराज तो ना होगे नु हाँ ले लेना हो। तो बादशाह ने वो महारानी ने उसको जाते जाते रुक गए, इधर रुको इधर आओ वापस आओ आगे। जो तुम मछली लाए हो ये मछली नर है या मादिन है? अगर ये नर होगी तो बादशाह सलामत नर मछली खाते ही नहीं, और अगर ये मादिन है तो मादिन भी बादशाह सलामत नहीं खाते। तो उनने ये सोचा था कि ये नर कहेगा मैं मादिन बोल दूंगी, मादिन कहेगा नर बोल दूंगी। अब ये सोच रहा है यार क्या करूं, ये तो बहुत चालाक औरत है। उसे फौरन वो मुल्लाजियों का मसला याद आ गया, जो थोड़ी सी देर मुल्लाजियों के पास रहा ना वो जो बहस कर रहे तो तलबा आपस में खुनसा मुश्किल और खुनसा के उसमें उन्होंने कहा हाँ जी ये नर भी नहीं है मादिन नहीं है तो खुनसा है। अब बादशाह ने खेले और ले 1 तोड़ा और दिया जाए इनाम में। हाँ ये इनने तो महारानी की बात ही खत्म कर दी। अब महारानी वापस ले गए थे उस तोड़े को। तो जब उनने फिर कहा तुम हाजिम हो पढ़े लिखे हो? नुक नहीं मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। तो अब वो महारानी सोच रही है कि तुम जाहिल हो तो तुम दरबार में आए कैसे? उसने सोचा इस बहाने से इनसे ले लूँ। नुक मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ लेकिन मैं पढ़े लिखों के पास थोड़ी देर रहा हूँ, वहां से मैंने ये लफ्ज़ सीख लिया है। बादशाह का 1 इनाम और दिया जाए इनको, क्योंकि ये पढ़े लिखों की सोहबत इसे हासिल हुई है, और पढ़े लिखों की सोहबत इंसान को ऐसे ही बुलंद किया करती। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग अजीजों, अहले इल्म और तलबा की सोहबत जरा सी सोहबत भी इंसान को ऐसे इनामात से नवाजती। एक हदीस में आता है जो उलमा के करीब भी बैठे मौलाना जलालुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह छाईसा के अक्सर जलसों में हजरत जी से पहले उनका बयान होता था, और वो इस वाक़या को अक्सर बयान फरमाया करते थे। एक आदमी को मरने के बाद दरबार इलाही में पेश किया गया, उससे पूछा तो पढ़ा लिखा? नहीं मैं तो पढ़ा लिखा नहीं।